الحمدللہ 9ویں پارے کے چند مضامین آپ کی بارگاہ میں گوش گزار کروں گا۔ 9ویں پارے کے شروع میں ہی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا اور ان کے سرداروں کا ذکر ہوتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی تھی، اگر آپ اپنے اس کام سے باز نہ آئے، آپ نے ہمارا دین قبول نہ کیا، ہم آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو جلا وطن کر دیں گے، آپ نے اس علاقے سے نکال دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ یا اللہ ہمارے اور ہماری اس قوم کے درمیان میں جو سرکش ہیں فیصلہ فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، قوم سمود کی طرح ان کو بھی ہلاک و برباد کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اگر یہ بستیوں والے جن جن بستیوں کو اللہ نے تباہ کیا، برباد کیا، فرمایا اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ ان پر زمین و آسمان کی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا۔ سبحان اللہ۔ ان کو جو سزا ملی ہے وہ اس وجہ سے ملی، ایمان نہیں لائے، تقوی اختیار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت بغیر کسی قیمت کے ہمیں عطا فرمائی ہے، تقوی اختیار کر لیں، پھر دیکھیں رب اپنے خزانوں کے منہ کیسے کھولتا ہے۔ ایسے ہی ہم پریشان ہیں، یہ پریشانی وہ پریشانی، یہ تکلیف وہ تکلیف، بس ہم ایک کام تو کریں، اپنے رب کے فرما بردار بندے تو بن جائیں، پھر دروازے بھی کھلیں گے رحمتوں کے۔ جو اللہ کے فرما بردار بندے گزرے ہیں وہ ایسے گزرے ہیں جی، جدھر نظر اٹھا جائیں وہ سارے کی ساری جگہ ہی سونا بن جائے۔ سبحان اللہ، ایسے ایسے فرما بردار بھی تھے۔ اللہ کی انبیاء سے بڑھ کے فرما بردار کون ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے فرما بردار مردوں کو کہیں زندہ ہو تو زندہ ہو جائے۔ رب کے فرما بردار کی رب کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے۔ جو اللہ کا فرما بردار بن جائے نا، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے، اس کی بڑی قیمت ہے، اس کی بات اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ تو رب نے جو فرمایا کہ ان بستیوں کی ہلاکت کا جو سبب بنا وہ یہی تھا کہ ایمان نہیں لائے، تقوی اختیار نہیں کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے احوال بیان کر کے حضور علیہ السلام کو صبر کا درس دیا ہے اور کفار مکہ کو عبرت حاصل کرنے کا درس دیا ہے۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف، فرعون کی قوم اور بنی اسرائیل کی طرف اللہ کے نبی بن کر حاضر ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں تشریف لے گئے اسے دعوت دینے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کے فرعون اور فرعون کے درباریوں کو دعوت دی کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں، واضح اور روشن نشانیاں لے کر آیا ہوں آپ کے پاس۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے نشانی مانگی، آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں نشانی دکھائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر رکھا، وہ اژدہا بن گیا، اسے پکڑا تو وہ عصا بن گیا۔ اپنا ہاتھ گریبان میں دے کر نکالا تو وہ ہاتھ سورج کی طرح روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ دو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دکھائی۔ تو فرعون کے جو درباری تھے، جو اس کے وزراء تھے، جو اس کے مشیر تھے، انہوں نے کہا خبردار اس کی بات مت ماننا، یہ ہمیں اور تمہیں ہمارے علاقے سے، اس ملک سے نکال کر اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادوگر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کی ٹھان لی، دن مقرر کر لیا گیا، جگہ مقرر کر لی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دے دی گئی کہ آپ فلاں دن فلاں جگہ فلاں میدان میں پہنچیں گے۔ فرعونیوں کی عید کا دن مقرر ہوا، جس دن وہ کھلے میدان میں سارے جمع ہوتے، رنگ رلیاں مناتے، عیش و عشرت کرتے تھے۔ جمع ہوئے سارے، موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو جادوگر تھے، فرعون سارے اپنے ملک کے بڑے بڑے جادوگر اکٹھے کر کے لے آیا تھا۔ تو جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگے، پہل آپ کریں گے یا ہم پہل کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی پہل کرو۔ انہوں نے جو پہل کی، اپنے ساتھ رسیاں، ڈنڈے، شاہتیر، لکڑیاں بڑی بڑی اس طرح کی چیزیں لے کر آئے تھے، تو انہوں نے وہ زمین پر رکھی تو دیکھنے والوں کو یوں لگ رہا تھا کہ پورا میدان سانپوں اور اژدہاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ، ہر طرف سانپ اور اژدہا نظر آ رہے تھے۔ یہ تھی نظر بندی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی باری تھی، یہ نظر بندی نہیں تھی، یہ حقیقت تھی۔
موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا ڈنڈا جو زمین پر رکھا، وہ جو میدان میں ادھر ادھر چھوٹے بڑے سانپ اور اژدہا پھن پھیلائے پھر رہے تھے، گھوم رہے تھے، پھنکارتے تھے، وہ سارے کے سارے آنے واحد میں موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے سے جو اژدہا بنا سارے نکل گیا، سارے ہڑپ، اللہ اکبر، سارے کے سارے گئے، ختم۔ دیکھیں جی، جس دور میں جس چیز کا علم عام تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس چیز کا علم اس سے کئی گنا زیادہ دے کر بھیجا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں جادوگروں کا بول بالا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ ہی ایسا عطا فرمایا کہ سارے جادوگر ہی دنگ رہ جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس کا جو دور ہے، آپ کا دور کب تک ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ ہے وہ کب تک ہے جی؟ قیامت تک ہے۔ حضور کا دور تو قیامت تک ہے۔ حضور کا دور تو جب ختم ہوگا جب دنیا ختم ہو جائے گی جی، یہ قیامت تک دور ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے، وہ علم ہے۔ قیامت تک جتنی بھی سائنس علم میں ترقی کر جائے، جتنا بھی انسان سائنسی علوم میں ترقی کرے یا کسی بھی علم میں ترقی کرے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم سے آگے نہیں نکل سکتا۔ ٹوٹے ہوئے بازو آپ کی سائنس جوڑتی ہے، مگر ویسا جوڑ کر نہیں دکھا سکتی جیسے محمد عربی جوڑتے تھے۔ اللہ دکھاتی ہے، سائنس جوڑتی ہے بازو، مگر ویسا نہیں جوڑ سکتی، فرق نظر آتا ہے، یہاں سے ٹوٹا ہوا تھا جوڑا گیا ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کا بازو جوڑا، وہ فرق نہیں پتا چلتا تھا کہ یہ ٹوٹا بھی تھا کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے واپس رکھا آنکھ میں، وہ فرماتے ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کی علم طب جتنی بھی ترقی کر لے، میرے نبی کے علم سے آگے نہیں نکل سکتا۔ آپ نے زمین کی وسعتوں میں مشینوں کے ذریعے زمین کے خزانے دیکھ لیے، سب کچھ دیکھ لیا، مگر آج تک عذاب قبر آپ نہیں بتا سکے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، یہ دیکھو ہم نے ویڈیو بنا لی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمین کے اوپر چلتے ہوئے بتا دیا کرتے تھے کہ اس قبر والے کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف عذاب کا ہی نہیں، حضور تو عمل بھی بتا دیا کرتے تھے کہ اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اس طرف اس لیے نکلے کہ ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق اس کا علم عطا فرمایا گیا۔ ہمارے نبی کا دور علم کا دور تھا، قیامت تک علم۔ آپ سائنس کو بھی دیکھیں اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو بھی پڑھیں، آپ کی سائنس ان کے مقابلے میں پیچھے رہ جائے گی۔ آپ کی سائنس نے جنت اور دوزخ کو دیکھا ہے جا کے، حضور تو دیکھ کے آ گئے ہیں۔ آپ کی سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے، نعرے مارتے ہیں چاند تک پہنچ گئے ہوں گے جی، پہنچے، عرش تک بھی پہنچے ہیں کیا؟ اللہ، کرسی تک بھی پہنچے ہیں کیا؟ لامکان تک پہنچے ہیں کیا؟ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا، جتنی مرضی ترقی کر لے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اژدہا نے وہ سارے کے سارے اژدہا سانپ جتنے بھی تھے میدان میں پھیلے ہوئے سب نگل ڈالے۔ جادوگروں نے جب دیکھا، وہ اپنے علم میں ماہر تھے۔ یاد رکھیے، ہمیشہ وہ شخص پھسلتا ہے جو علم میں کچا ہوتا ہے۔ جو علم میں ماہر ہو وہ دھوکہ نہیں کھاتا، وہ نہیں پھسلتا۔ جادوگر تھے مگر علم میں ماہر تھے، علم کے پکے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا یہ ہم جو جادو کرتے ہیں، لوگوں کو نظر آتا ہے کہ اژدہا ہے، یہ ہے، وہ ہے، حقیقت میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ جادو کی جب نظر بندی ختم ہوتی ہے، ہر چیز اپنی اصلی حالت میں موجود ہوتی ہے۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ڈنڈا بن گیا، لیکن جو کچھ ہم نے میدان میں چھوڑا تھا اس میں تو کچھ بھی نہیں بچا، وہ تو سارے کا سارا گیا۔ انہوں نے یقین کر لیا یہ جادو نہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ معجزہ تھا۔ اللہ، وہ اسی وقت ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ نہ صرف وہ ایمان لے آئے، اور کافی تعداد میں لوگ ان کو دیکھ کر ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ میدان سجایا تھا شکست دینے کے لیے۔ اللہ والوں کو شکست کوئی نہیں دے سکتا، شرط یہ ہے کہ اللہ والے میدان میں نکلیں۔ وہی میدان میں نہ نکلیں تو پھر انہیں ہر وقت شکست ہی شکست ہے۔ اللہ والے میدان میں نکل آئیں تو انہیں پھر کوئی شکست نہیں دے سکتا، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ رب آزماتا ہے
بڑی سے بڑی مشکل آئے گی. آپ دیکھیں 313 صحابہ کرام میں غزوہ بدر میں، غزوہ بدر کا بھی ذکر ہوتا ہے سورہ انفال میں، 313 صحابہ کرام میں، سامنے 1000 کا لشکر ہے، چند تلواریں ہیں، چند گھوڑے ہیں، خالی ہاتھ ہیں. بظاہر دیکھنے میں تو پلڑا کفار کا بھاری ہے. یہ رب کی آزمائش تھی. لیکن وہ اللہ کے مجاہد، اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ مخلص تھے. انہوں نے نہیں دیکھا ہم خالی ہاتھ ہیں یا ہمارے پاس تلواریں ہیں یا کچھ بھی ہے. انہوں نے کہا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ ہے تو بس کیا چاہیے. میدان میں لڑ پڑے. 1000 کے لشکر سے 313 افراد لڑ پڑے. اللہ نے فتح سے ہمکنار کرایا کہ نہیں. عالم اسلام کی وہ فتح ہے جس کے بعد کفر کو وہ جرت نہیں ہوئی جو اس سے پہلے وہ جرت کرتا تھا. اس کے بعد اسے اس طرح کی جرت نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کو ستائے. عالم اسلام کی بہت بڑی کامیابی تھی. وہ پہلی فتح، سب سے بڑی فتح تھی. اللہ رب آزماتا ہے. آپ میدان میں نکلیں گے، آپ کے اوپر پریشانی آئیں گی، رب آزمائے گا. رکتا کون ہے، ٹھہرتا کون ہے، بھاگتا کون ہے، یہ رب کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. اصل اور نقل کی پہچان ہو جاتی ہے. اصل کھڑا رہتا ہے، نقل بھاگ جاتا ہے، نقل پشت پھیر کے بھاگتا ہے. غزوہ احد میں 1000 کا لشکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گیا، لیکن 700 صحابہ بچے، 300 بھاگ گئے تھے. وہ کون تھے؟ وہ نقل تھے، وہ منافق تھے. عبداللہ بن ابی منافق کے وہ دوست تھے. وہ 300 بھاگ گئے، میدان جنگ میں آئے نہیں، بھاگ گئے. 700 بچے وہ اصلی تھے، اللہ اور اس کے رسول کے مخلص تھے. رب کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. ایسے تھوڑی ہے کھرا اور کھوٹا الگ کیا جاتا ہے تو کھرے اور کھوٹے کے الگ کرنے کے لیے کیا ہے، اس کے کوئی ذرائع بھی تو پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نا. موسیٰ علیہ السلام میدان میں نکلے، اکیلے تھے. کفار کا لشکر جرار ہے، جادوگروں کا لشکر جرار ہے. رب نے فتح کس کو دی؟ موسیٰ علیہ السلام کو دی. حق پر تھے، اللہ کے نبی تھے. جب وہ جادوگر ایمان لے آئے تو فرعون بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا اگر تم بدلے نہیں، تم نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑا تو میں تمہاری مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا. یعنی دایاں ہاتھ کاٹوں گا، بایاں پاؤں کاٹ دوں گا، بایاں ہاتھ کاٹوں گا، دایاں پاؤں کاٹ دوں گا. بہرحال اس نے اذیت دے کر ان کو شہید کر دیا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وہ صبح کے وقت تو جادوگر تھے، شام کے وقت وہ شہید ہو گئے تھے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کے سامنے سر جھکا دیا، رب نے انہیں شہید بنا دیا. سبحان اللہ. اس کے بعد فرعون اور فرعون کی قوم نے، ذکر ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا. فرعون کے درباریوں نے کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی چھوڑ دو گے؟ یہ تو ہمارے ملک پہ قبضہ کر لیں گے، ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں یہ. اس نے کہا تم فکر نہیں کرو، ہم غالب ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم ان کے بیٹوں کو زندہ رکھیں گے، بیٹیوں کو قتل کریں گے. تو یہ سن کر بنی اسرائیل کو بڑی پریشانی ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور آپ سے پہلے بھی ہم اسی مصیبت میں مبتلا تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی یہی مصیبت. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، صبر کرو، استقامت اختیار کرو، اللہ مدد فرمائے گا انشاءاللہ. رب جس کو چاہتا ہے اپنی زمین کا وارث بنا دیتا ہے. ان قریب اللہ تعالیٰ فرعون کو غرق کرے گا اور تمہیں اس زمین مصر کا وارث بنائے گا. پھر ایسا ہی ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا، اس کی قوم کو بھی غرق کر دیا، اور مصر کی زمین اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے حوالے کر دی. سبحان اللہ. تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے یہاں 9ویں پارے میں سورہ اعراف میں. اللہ اکبر. فرعونیوں نے جب موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم پر ظلم و ستم بڑھا دیے، تکلیفیں بڑھا دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں کو 5 قسم کے عذاب میں مبتلا فرمایا. پہلا عذاب ان پہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے ذریعے طوفان برپا کیا، سیلاب آیا. فرعونیوں کے گھروں میں سیلاب، اور ساتھ ہی بنی اسرائیلی کا گھر ہے وہ خشک ہے. سبحان اللہ. فرعونی کا گھر پانی سے بھرا ہوا ہے، حلق تک ڈوبا ہوا ہے، جو بیٹھا وہ ڈوب کے مر گیا، جو کھڑا ہے گردن تک پانی پہنچا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے. ساتھ ہی بنی اسرائیل کا گھر ہے وہ صحیح سلامت محفوظ ہیں. سبحان اللہ. یہ رب کی قدرت ہے.
پانی کی کیا جرت ہے کہ رب کے حکم کے بغیر کچھ کر سکے؟ دریائے نیل کراس کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے سے دریائے نیل میں 12 راستے بن گئے، 12 سڑکیں بن گئی۔ تفسیر میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے سے دریائے نیل کی لہریں ایسے ٹھہر گئی جیسے پہاڑ کھڑے ہو گئے ہوں۔ سبحان اللہ، پہاڑ کھڑے ہو گئے۔ وہی دریا تھا، موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم پار ہو گئے، وہی دریا تھا، فرعون اور اس کی قوم اسی میں غرق ہو گئے، اسی وقت اسی جگہ۔ اللہ، یہ رب کی قدرت کی نشانیاں۔ تو فرعونیوں کے گھر میں سیلاب، 1 ہفتہ یہ سیلاب رہا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گڑ گڑائے، روئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، 1 ہفتے کے بعد یہ عذاب ختم ہو گیا۔ لیکن اس سیلاب کے ختم ہونے کے بعد جو کچھ تھوڑی بہت فصل وغیرہ تھی، پھل وغیرہ، وہ کثرت سے ہوئے، وہ زیادہ ہوئے۔ یہ رب کی قدرت ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالی مصیبت بھیجتا ہے، عذاب بھیجتا ہے، تکلیف بھیجتا ہے، اس کے بعد فوراً خوشحالی بھیج دیتا ہے۔ وہ یہ آزماتا ہے کہ میرا بندہ اس میرے بھیجے ہوئے عذاب سے، تکلیف سے عبرت حاصل کرتا ہے یا نہیں، مجھے بھلا دے گا یا مجھے یاد رکھے گا۔ تو ان فرعونیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ سیلاب کا عذاب ختم ہوا، فصلیں لے لہانے لگی، پھل پہلے سے کئی گنا زیادہ ہو گئے۔ ان نے کہا یہ تو ہمارے لیے اچھائی لے کر آئے، یہ عذاب تو نہیں تھا، ہم تو غلط سمجھیں۔ پھر سرکش ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے بعد ان پہ دوسرا عذاب ٹڈی کا نازل فرمایا۔ ٹڈی یہ چھوٹا سا ایک کیڑا ہوتا ہے جو فصلیں وغیرہ کھا جاتا ہے۔ یہ اتنی کثیر تعداد میں آئی کہ بنی اسرائیل اور فرعونیوں کے گھر بھر گئے، فصلیں وغیرہ کھا کر چٹ کر گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس عذاب سے جان چھڑائے۔ اللہ کے نبی تھے، ہر بار رحم اور شفقت فرماتے، وعدہ لیا اب ایمان لاؤ گے؟ جی اب ایمان لے آئیں گے، آپ دعا کریں عذاب سے جان چھوٹے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، 1 ہفتے کے بعد یہ عذاب بھی ختم ہو گیا، وہ ایمان پھر نہیں لائے۔ اب ان پہ تیسرا عذاب 1 مہینے کے بعد گھن کا عذاب آیا۔ ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو اناج وغیرہ کھا جاتا ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی اور کیڑا تھا جو ان کے جسم میں بھی گھس گیا، بہوؤں کے بال وغیرہ، یہ وہ جسم کے بال وغیرہ بھی نوچ کے کھا گیا، کپڑوں میں گھس جاتا، نہ وہ سو سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے، بڑا ستاتا اور تنگ کرتا تھا۔ 1 ہفتہ ان پر یہ عذاب رہا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دعا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر وعدہ کیا ایمان لے آئیں گے، اس سے جان چھوٹے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے 1 ہفتے کے بعد یہ عذاب بھی ختم ہوا۔ پھر مینڈک کا عذاب آیا، کثیر تعداد میں مینڈک ان کے پاس آ گئے۔ جہاں کہیں وہ بیٹھتے تو مینڈک کا ایک لشکر جرار آ جاتا، ان میں گھس جاتا۔ بات کرتے تو مینڈک اچھل کر ان کے منہ میں چلا جاتا، ہانڈی پکاتے تو مینڈک اچھل کر سارے ہانڈی میں چلے جاتے، ہانڈیاں میں چلے جاتے، کچھ نہ پکا سکیں نہ کھا سکیں، بڑے پریشان۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، موسیٰ علیہ السلام سے پھر ایمان لانے کا وعدہ کیا۔ آپ نے پھر شفقت اور رحمت فرمائی، پھر دعا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ 4تھی دفعہ پھر عذاب ٹل گیا۔ مہینہ گزرا تھا، وہی سرکشی، وہی ہٹ درمی، وہی کفر۔ 5ویں دفعہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا عذاب بھیجا، خون کا عذاب نازل فرمایا۔ خون کا عذاب فرعونیوں کے لیے چشموں کا پانی، تالاب کا پانی، کنووں کا پانی، نہروں کا پانی، ہر قسم کا پانی خون بن گیا۔ بنی اسرائیل وہی چشمے سے بھرتے تو پانی ہوتا، فرعونی پانی بھرتے تو وہ خون بن جاتا۔ یہ ان کے لیے پریشانی بن گئی۔ حتیٰ کہ فرعون کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرعون نے کہا کہ یہ نظر بندی ہے۔ انہوں نے کہا کیسی نظر بندی ہے؟ جہاں جاتے ہیں پانی خون ہی خون ہے، منہ میں ڈالتے ہیں تو خون ہی خون ہے، کیسی نظر بندی ہے یہ؟ تو فرعون نے کہا اچھا ایسا کرو، جس برتن سے بنی اسرائیلی پانی بھرتے ہیں تم بھی اسی سے بھرو۔ ایسا کر کے دیکھ لیا، بنی اسرائیلی بھریں تو پانی ہو، فرعونی بھریں تو وہ خون بن جائے۔ پھر فرعون نے کہا اچھا ایک ہی برتن سے منہ لگا کر پیو، جہاں سے بنی اسرائیلی پیے وہیں سے تم بھی پیو۔ ایسا کرنے لگے تو بنی اسرائیل تو پانی پیتا ٹھنڈا میٹھا، سبحان اللہ، اور فرعونی پیتا وہ خون بن جاتا۔ رب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، رب کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے۔ بڑے بڑے سرکشوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین بوس کر دیا، نشان عبرت بنا دیا۔
اللہ تعالیٰ اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آخری عذاب تھا 5واں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعون کی قوم کو دریا میں غرق کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوئے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے نجات پا کے تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ 40 روزے رکھیں، کوہ طور پہ تشریف لائیں، آپ کو تورات عطا کی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے، 40 روزے رکھے، دن میں روزہ، رات میں اللہ کی عبادت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا فرمائی۔ اس دوران موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بدکار شخص تھا، سامری نام تھا اس کا۔ اس سامری نے موسیٰ علیہ السلام جب نجات پا کر دریائے نیل پار کر کے اپنی قوم کو لے کر وہاں سے نکلے تو انہوں نے راستے میں دیکھا ایک قوم تھی جو بچڑے کی پوجا کرتی تھی، انہوں نے کئی خدا بنا رکھے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی فرمایا ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا لیں، ہم اس کی پوجا کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے تو سامری نے یہ کام کر دکھایا۔ اس نے سونا چاندی اکٹھا کیا، اپنی قوم سے، بنی اسرائیلیوں سے اکٹھا کر کے ایک بچڑا بنایا۔ خدا کی قدرت اس نے، تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے پاؤں کی مٹی اس نے اٹھا لی تھی، وہ مٹی اس نے بچڑے کے اندر ڈالی تو بچڑے میں سے آواز آنے لگی۔ اس نے قوم سے کہا کہ یہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے، تمہارا خدا تو یہ ہے، اس سے آواز آتی ہے۔ 12,000 بنی اسرائیلیوں کے سوا باقی سارے کے سارے مشرک مرتد ہو گئے، سب نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے، اپنے پیچھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے۔ ہارون علیہ السلام نے تو بہت منع کیا مگر قوم مانی ہی نہیں، ان کی کوئی ایک بات سنی ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے، دیکھا لوگ تو بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، آپ بڑے جلال میں آئے۔ آپ نے اس جلال میں آ کر آپ کو خیال ہی نہیں رہا، آپ نے تورات کی جو تختیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا فرمائی تھی وہ تختیاں زمین پر پھینک دی، اتنے جلال میں تھے آپ۔ اللہ کے دین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، بت پرستی ہو رہی ہے، شرک ہو رہا ہے، اللہ کے نبی کب برداشت کرتے؟ جلال میں آپ کو خیال نہیں رہا کہ میرے ہاتھ میں تورات کی تختیاں ہیں، وہ نیچے ڈال دی اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑ لیا کہ یہ کیا کیا تم نے، میں تمہیں اپنے پیچھے نگہبان بنا کے گیا تھا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ میرے بھائی مجھے ملامت نہ کیجیے، میں نے بہت کوشش کی مگر انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر یوں عذاب میں مبتلا فرمایا کہ سب کو حکم دیا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کریں جنہوں نے اس طرح کا شرک کیا تھا۔ اللہ نے پھر انہیں اس عذاب میں مبتلا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے تو قوم کو حکم دیا کہ اس کو مانو، اس کے احکام کو مانو۔ جب انہوں نے تورات پڑھی، اس کے احکام دیکھے، انہیں مشکل لگے، انکار کر دیا۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کوئی کتاب لے کر آئیں تاکہ ہمارا کوئی اصول ہو، کوئی قانون ہو، اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں۔ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے، اس کو پڑھا، احکام مشکل نظر آئے تو انکار کر دیا، کہنے لگے ہم نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور کو، طور جو پہاڑ تھا، اس کو زمین سے اکھاڑا اور ان کے سروں پہ معلق کر دیا۔ اللہ، اس کا ذکر ہے اسی 9ویں پارے میں سورہ اعراف۔ اللہ نے وہ پہاڑ ان پہ معلق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس تورات کے احکام کو مانو گے یا نہیں مانتے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرے گا۔ تو انہوں نے کہا مانتے ہیں، ڈر کے مارے فوراً سجدہ کیا۔ سجدہ بھی کس طرح کیا؟ الٹا گال نیچے زمین پہ رکھا اور دائیں آنکھ سے پہاڑ کو دیکھتے رہے کہ کہیں اوپر تو نہیں گر رہا، اوپر نہ گر جائے۔ سنا یہودی اب بھی یوں ہی سجدہ کرتے ہیں، بایاں گال نیچے زمین پہ رکھتے ہیں۔ بلعم بن باورا کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آئے۔ اس قوم نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بڑا لشکر لے کر آئے ان سے جہاد کرنے کے لیے، انہیں فلسطین سے نکالنا تھا، بیت المقدس سے نکالنا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھ کر وہ لوگ بڑے ڈرے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بڑا لشکر لے کر آ گئے۔ ان کے پاس ایک انتہائی عالم شخص تھا، نیک پارسا، خلاصتاً عرض کروں جی، مستجاب الدعوات تھا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زمین پہ بیٹھا ہوا جب نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتا تھا، اتنی روحانیت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی تھی،
زمین پہ بیٹھے ہوئے وہ عرش کو دیکھ لیا کرتا تھا. سبحان اللہ. اتنی اللہ نے اس کو روحانیت عطا فرمائی، جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی. تو قوم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کریں تاکہ یہ یہاں سے بھاگ جائیں. تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ جو ان کے پیروکار مومن ہیں، میں ان کے خلاف دعا نہیں کر سکتا. بہرحال قوم نے مجبور کر کے اس کو مال و دولت اکٹھا کر کے دیا. واقعہ تھوڑا لمبا ہے، خلاصہ عرض کروں. قوم نے مجبور کیا تو وہ دعا کرنے کے لیے گیا. جس گدی پہ سوار ہوا راستے میں وہ گدی چلتے چلتے رک جائے، آگے بڑھے ہی نہیں. بڑا مارا پیٹا اس نے، آخر کار گدی کو اللہ نے زبان قوت گویائی عطا فرمائی. تو گدی نے بولا، اس نے کہا اے بلم بن باورا، تیرا برا ہو، تو مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ میرے سامنے فرشتے ہیں، وہ مجھے روک رہے ہیں اور تو مجھے لے کے جا رہا ہے. اللہ. لیکن آخر کار جب رب کی طرف سے بدبختی کی بس آ جائے نا جی، پھر بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت ایمان کی سلامتی کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. اللہ. پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے دعا کرنے لگا. وہ دعا کرے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے خلاف، اس کی زبان سے اپنی ہی قوم کے خلاف الفاظ نکلیں. تو قوم کے جو افراد ساتھ تھے انہوں نے پیچھے سے دھکیلا شکیلا مارا، خدا کے بندے یہ کیا کر رہا ہے، ہمارے ہی خلاف دعا کر رہا ہے. تو بلم بن بورا نے کہا کیا کروں میں، نام تو موسیٰ علیہ السلام کا لیتا ہوں، ان کی قوم کا لیتا ہوں، مگر میری زبان سے تمہارا نکلتا ہے. وہ دعا کر ہی رہا تھا کہ اس کی زبان اللہ کا قہر نازل ہوا، زبان لٹک کر اس کے سینے پہ آ گئی. اللہ. اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوا مرتد ہو کر. اسی حالت میں تفسیر میں آتا ہے کہ اس کے بعد آنے والے کئی انبیاء علیہم السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے پوچھا کہ یا اللہ، اس بلم بن باورا کو تو نے اتنی روحانیت عطا فرمائی تھی، مستجاب الدعوات تھا، ہر دعا اس کی قبول ہوتی تھی، زمین پہ بیٹھے عرش دیکھ لیا کرتا تھا. مولا یہ ساری روحانیت تو نے اس سے غصب کیوں فرمائی، اس سے کیوں سلب فرمائی، اس سے کیوں چھین لی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے ہمارے لیے، غور و فکر کا مقام ہے. ایک ہی بات تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی، اس نے میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اگر یہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا تو میں اس سے یہ نعمت نہ چھینتا. اللہ اکبر. کتنی بڑی سے بڑی دولت رب کی مل جائے، چاہے روحانی ملے دنیاوی ملے جو بھی ملے، اس پہ اگر رب کا شکر ادا نہ کیا جائے وہ نعمت چھن جاتی ہے. سورہ اعراف کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کو خاموشی کے ساتھ غور سے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سبحان اللہ. قرآن خاموشی سے غور سے سنا جائے تو رب نے فرمایا تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اب جو بندہ خاموشی سے غور سے ہمتن گوش ہو کر بادب ہو کر قرآن کو سنے گا تو رب کی تو رحمت اس پہ ضرور نازل ہوگی نا. سبحان اللہ. قرآن سننا، قرآن کے احکام سننا، اس کے آداب کے مطابق اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرماتا ہے. سورہ انفال شروع ہوتی ہے، اس میں مال غنیمت کا ذکر ہے، مومنین کی کچھ نشانیوں کا ذکر ہے، دیگر احکام کا بھی ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا سنا اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ کے طفیل ہمیں معاف فرمائے.